ہر انسان اپنی فکر کر لے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بلایا اور اپنے قریب کرنے کے بعد فرمایا آئے حذیفہ میں تمہیں ایک لسٹ دے رہا ہوں, اس لسٹ کے اندر مدینے میں جتنے منافق ہیں ان کے نام ہیں. اس لسٹ میں میں نے مدینے کے منافقوں کا نام درج کیا ہے, لیکن میں تمہیں رازدار سمجھتا ہوں اور رازدار بنا رہا ہوں. آئے حذیفہ اس راز کو راز ہی رہنے دینا, دیکھو میں نے تمہاری اوپر بھروسہ کیا ہے, میں نے تمہیں رازدار بنایا ہے. آئے حذیفہ یہ راز کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ اس لسٹ میں کن لوگوں کے نام ہیں. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کو کب ہدایت دے دے اور وہ توبہ کر لیں اور اللہ ان کی مغفرت فرما دے, لیکن اس لسٹ میں جو نام ہیں وہ صرف تمہیں معلوم ہونا چاہیے, کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اس لسٹ میں مدینے کے کن منافقوں کے نام ہیں. حضرت حذیفہ نے اس لسٹ کو اپنے پاس رکھا, ناموں کو پڑھا اور اپنی پوری زندگی اس لسٹ کو دیکھنے کے بعد کسی کو بتایا نہیں کہ اس لسٹ میں کتنے لوگوں کے نام ہیں, کون منافق ہیں. لوگ آتے تھے پوچھتے تھے کہ حذیفہ کیا لسٹ ہے, اس لسٹ میں کن لوگوں کے نام ہیں. حذیفہ کہہ دیا کرتے تھے سوری, جو رازدار اللہ کے نبی نے مجھے بنایا اور میرے اوپر اتنا بھروسہ کیا, میں اپنی زندگی میں نبی اکرم کے اس راز کو فاش نہیں کر سکتا. اب لوگوں کو تجسس ہو گیا, شوق ہوا کہ ہم کیسے پتہ لگائیں کہ کون منافق ہے کون نہیں. اور حضرت حذیفہ تو بیچارے بتاتے ہی نہیں, اور یہ نبی کا راز کیوں بتانے لگے. نبی نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے بتانے کے لیے. تو دیکھتے تھے مدینے کے لوگ, کسی کا انتقال جب ہو جاتا تھا مدینے میں تو لوگوں کی نظر اس انتقال شدہ آدمی پر نہیں ہوتی تھی, اس مرنے والے پر نہیں ہوتی تھی, جو انتقال کر گیا اس پر نہیں ہوتی تھی. اس کے جنازے میں وہ لوگ یہ دیکھا کرتے تھے کہ حضرت حذیفہ آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں. اگر حضرت حذیفہ آئے ہیں تو سمجھا جاتا تھا کہ مرنے والے کا جنازہ مومن کا جنازہ ہے, اور اگر مرنے والے کے جنازے میں حضرت حذیفہ شامل نہیں ہوئے تو سمجھا جاتا تھا کہ مرنے والا منافق ہے. یہ لوگ اپنے دماغ سے سوچنے لگے کہ حذیفہ اس لیے نہیں آئے کہ مرنے والے کا نام لسٹ میں پڑا ہوگا, اور اس منافق کا انتقال ہوا اس لیے نہیں آئے. میرے پیارے ساتھیوں, لوگ انتقال کے موقع پر دیکھنے لگے کہ حذیفہ شریک ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. اگر ہوتے تھے تو سمجھا جاتا تھا کہ مرنے والا مومن, اور نہیں ہوتے تھے تو سمجھا جاتا تھا کہ مرنے والا منافق. ایسے ہی محمد رسول اللہ اس دنیا سے چل بسے, اللہ کو پیارے ہو گئے. کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ کی دعوت کی کہ آؤ آج تمہاری دعوت ہے میرے یہاں. اپنے گھر لے گئے, کھانا کھلایا, پانی پلایا, اچھی ضیافت کی حضرت حذیفہ کی. اور جب فارغ ہو گئے تو فرمایا اے حذیفہ مجھے صرف تھوڑا سا کام ہے تم سے. کہا کیا کام ہے؟ میں کیسے کہوں؟ کہ نہیں آپ کہہ سکتے ہیں. ارے آپ کی شان تو بڑی نرالی ہے. ارے نبی اکرم نے آپ کے بارے میں کہا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر, میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر, اور آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ کہاں سے بات شروع کروں؟ ارے بتائیے کیا بات ہے؟ فرمایا اے حذیفہ اپنے گھر دعوت کرنے کا مقصد اور تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہیں بلانے کا مقصد صرف اتنا ہے. مجھے دوسروں سے کوئی سروکار نہیں ہے, بس مجھے اتنا بتا دو کہ جو لسٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی تمہیں دی ہے اور بتایا ہے, اتنا بتا دو کہ اس لسٹ میں عمر کا نام ہے یا نہیں, میرا نام ہے یا نہیں. اگر ہے تو میں توبہ کر لوں, استغفار کر لوں, مغفرت کر لوں. اس لسٹ میں میرا نام ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو بتا دو تاکہ میں اللہ کے خوف سے ڈر کر آج ہی سے استغفار میں لگ جاؤں, رب سے مغفرت کی دعا میں لگ جاؤں. نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. حضرت حذیفہ نے سختی سے کہا عمر جو راز جناب محمد رسول اللہ نے مجھے بتایا ہے اور مجھ پر بھروسہ جتایا ہے, اس راز کو میں آپ کو بھی نہیں بتا سکتا. سوری, میں اپنی زندگی میں یہ کام نہیں کر سکتا. میں نہیں بتا سکتا کہ اس لسٹ میں آپ کا بھی نام ہے یا نہیں ہے. پورے واقعے کو پیش کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر اکیلے میں لائے, کہہ رہے ہیں مدینے میں کتنے منافق ہیں, مجھے ان سے مطلب نہیں ہے, مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے, کوئی ہے یا نہیں, لیکن مجھے صرف اپنے سے مطلب ہے. اتنا بتا دو کہ مدینے کے اس منافقوں کی لسٹ میں میرا نام ہے یا نہیں ہے. اپنی فکر تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اسی طریقے سے ہر شخص, ہر انسان, ہر مسلمان اپنی فکر خود کر لے.
अपने समाज में इस्लाह हो जाएगी, मुआशरे के अंदर आप देख लीजिएगा नेकियों की गंगा बहने लगेगी और बुराइयां अपने मुआशरे से खुद ब खुद खत्म होती चली जाएंगी। तो मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर कीजिए, हजरत उमर फारूक ने बता दिया, मुझे अपनी फिक्र है, हम पहले अपने आप की इस्लाह कर लें। बताओ अगर नाम है तो मैं आज ही से तौबा करूं, इस्तिगफार करूं, और मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि हजरत हुज़ैफा ने मुझे बता दिया है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन जिस पर नबी की नजर इंतखाब पड़ी हो कि यह शख्स राजदारी को राजदारी में रहने देगा, किसी को नहीं बताएगा, वो राजदार हजरत उमर से भी कह रहा है, सॉरी मैं आपको भी नहीं बता सकता, मैं नबी अकरम के तवक्कुल और भरोसे को नहीं तोड़ सकता हूं। इसके बाद पढ़िए कुरान की आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ईमानो वालो अपने आप को देखो, पहले अपनी फिक्र करो। कौन कर रहा है? जर्जी साहब लेक्चर दे रहे हैं कौम के लिए, लेकिन जर्जी साहब पहले खुद अपनी इस्लाह कर लें। इतने बड़े मजमे में लेक्चर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमको देखकर दुनिया खुद ब खुद अपने अंदर चेंजिंग लाने की कोशिश करेगी और यही